دوستو، جوا پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس نے نہ جانے آج تک کتنے گھر اور انسانوں کو برباد کیا ہے۔ اس لیے اسے ہر مذہب میں بری چیز تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ممالک میں جوئے کے اڈے موجود ہیں۔ لاکھوں کروڑوں افراد جوئے کے اڈوں میں جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی قسمت کو آزما سکیں۔ اگر آپ سبھی کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جوا کھیلتے ہوئے رونما ہونے والے نتائج ہماری قسمت کیسی بتاتے ہیں، تو آپ سبھی لوگ مکمل طور پر غلط ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ کسینوں میں موجود ہر چیز کو خاص ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس سے وہ جوئے خانوں کے حق میں فیصلے اور نتائج نکالے جاتے ہیں، جس سے کسینوں کو ہمیشہ منافع ہی ہوتا ہے۔ جوئے خانوں کی اس بے ایمانی کو پکڑنے کے لیے ایک آدمی سامنے آیا جس کا نام گنجالو تھا۔ اس انسان نے جوئے خانوں میں ہونے والے بے ایمانوں کو نہ صرف پکڑا بلکہ انہیں ایسا سبق سکھایا جنہیں جوئے خانوں کے مکروہ اڈے چلانے والے کبھی بھول نہیں سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی انسان کے متعلق بتائیں گے کہ اس نے اس کام کو کیسے سر انجام دیا۔ تاہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، گنجالو نامی اس شخص نے جو کام کر کے دکھایا وہ کوئی کام دل گردے والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمایا، اور کس طرح کمایا اس کے بارے میں جان کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص اسپین میں رہتا تھا، جہاں تمام جوئے خانوں کی تاریخ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہیں آج نہ صرف اسپین بلکہ پوری دنیا کے جوئے خانوں کی تاریخ میں استاد مانا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ آج تک بار کر واپس گھر نہیں آیا، لیکن انہوں نے ایسا کیسے کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ بھی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ یہ شخص 25 مئی 1947 میں پیدا ہوا۔ اپنی پڑھائی میں اسے میتھ کا چیپٹر یعنی الجبرا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے اس نے اسی موضوع پر ڈگری حاصل کی اور اپنی زندگی وہ ایک سائنسدان کے طور پر گزارنے کے لیے وہ تیار بیٹھا تھا۔ لیکن ایسا تھا کہ وہ واقعتاً کسی کے سامنے ایز اے سائنٹسٹ آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی شروعاتی ایام میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک ساؤنڈ انجینئر کی حیثیت سے ایک کمپنی میں نوکری کی اور اس کے بعد شادی کر لی۔ اس شادی میں وہ 5 بچوں کے والد بنے اور ان کی اولاد ساری کی ساری لڑکوں پر مشتمل تھی۔ یہ خاندان اپنی زندگی سے بہت خوش دکھائی دیتا تھا اور یہ انتہائی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ انہیں جب یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے بہترین طریقے سے، تو انہیں خیال آیا کہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج ہے، اور وہ یہ کہ کسینوں کے مالکان کو سبق سکھانا جائے، اور اس کے متعلق بھی کچھ بھی صحیح طور پر نہیں بتایا جا سکا۔ آخر انہوں نے جوا خانے کو سبق سکھانے کا کیوں سوچا؟ کچھ کا ماننا ہے کہ بڑا بیٹا جوئے خانے میں بڑی رقم ہار کے آیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بدلہ لینے کا سوچا، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ شخص سسٹم کو اتنا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ان سے بھی زیادہ تیز دماغ اور ذہانت والا انسان موجود ہے۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک ریسرچ کر کے اپنے کامیاب ہونے والے پلان کو ترتیب دیا۔ 1990 کے دور میں اس شخص کے چھپے ہوئے ذہانت کا پوری دنیا کو علم ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، جوئے خانوں میں میز کے اوپر گھومنے والے رولے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں یہ رولٹ کا کھیل صرف قسمت کے بھروسے سے ہوتا ہے، اس میں کسی وقت کسی کا نمبر آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ رولٹ کے اندر گھومتی ہوئی گیند کسی بھی نمبر پر رک سکتی ہے، اور جس کسی نے بھی اس نمبر پر پیسے لگائے ہوں گے وہ جیت بھی سکتا ہے اور ہار بھی سکتا ہے۔ اب اگر وہ جیت جاتا ہے تو یہ بھی بہترین ہے، لیکن گنجالو بالکل بھی ایسا نہیں سوچتے تھے۔ ان کا دماغ مکمل طور پر ماضی کے اصولوں پر کام کرتا تھا، اور وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ہر لمحے کو میتھ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے اور پھر رزلٹ نکال لیتے۔ اس لیے یہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ رولے میں گھومنے والی گیند خود بخود کسی نمبر پر نہیں رکھ سکتی، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ اسی سوچ نے نہ صرف اس شخص کی زندگی بدل دی بلکہ انہیں جوئے خانے کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ مگر آغاز میں اس شخص کے پاس ایک سوال تھا کہ گیند کب اور کہاں رکے گی، اور اسے اس کا علم کیسے ہوگا۔ اس کے بعد اس نے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اپنے علاقے میں موجود ایک چھوٹے سے کسینو سے کی وہ ہر روز وہاں جاتے، دوسروں کا کھیل بڑے غور سے دیکھتے اور یہ رولے کے گھومنے کو دھیان سے دیکھتے۔ اس دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ہر نمبر ایک خاص وقت کے بعد بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن یہ شخص جتنا اس کو آسان سمجھ رہا تھا، یہ اصل میں اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ محض دیکھ کر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ نمبر بار بار دہرائے جاتے اور کچھ بہت ہی کم دہرائے جاتے۔ ان کے مطابق انہوں نے چند ہی دنوں میں رولے کے بارے میں بہت کچھ جان لیا، لیکن یہ معلومات اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنی ان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ مگر اس کے باوجود یہ رکے نہیں۔
اپنے ذہن و دماغ اور میتھ کی وجہ سے آگے چل کر کمال کا سسٹم بنانے والے تھے۔ آغاز میں انہوں نے اکیلے کام کیا، وہ جوئے خانے جاتے اور سبھی کو کھیلتا دیکھتے اور نمبر پر دھیان دیتے اور پھر گھر آ کر ان سب چیزوں کو لکھتے اور ان کا حساب لگاتے کہ کون سا کام کس طرح ہو رہا ہے۔ گیم کی رفتار سے لے کر رولے کے گھومنے تک ان کے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی تھیں، مگر انہوں نے جو بھی حساب لگایا وہ سارا غلط ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو آگے لے جانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ اور ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ جس جوئے خانے میں وہ جاتے ان کی سیکیورٹی ان پر نظر رکھ رہی ہوتی تھی۔ ان کے بچے جوان ہو گئے تھے، انہوں نے سبھی کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا، ان کے بیٹوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب مل کر جوئے خانے جاتے اور الگ الگ میز پر بیٹھ جاتے اور والد کی ہدایت کے مطابق کام کرنے لگ جاتے، اور بہت جلد ان کو پتہ لگ جاتا کہ کون سا نمبر جیتے گا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ اسی نمبر پر پیسہ لگانا شروع کر دیتے۔ انہوں نے رولے کو بھی دھیان سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رولے بھی ایک انسان نے بنایا ہے تو اس میں خامیاں ہوں گی، اور یہ سارا دن گھومتا رہتا ہے اور اس میں خرابی ہوتی ہوگی۔ تمام تر مشاہدات کے بعد ان سب کو معلوم ہوا کہ کچھ خاص نمبر تک آتے آتے رولے کی سطح 1 ملی میٹر اوپر اٹھ جاتی ہے۔ ان خاص نمبرز کے بارے میں گونجلے کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا، جس سے انہوں نے اپنا تیار کردہ سافٹ ویئر اس میں ڈال کر ان نمبرز کا پتہ لگایا جن پر گیند بہت کم رکتی تھی۔ آخر کار 6 افراد کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے تمام نمبرز کا پتہ لگا لیا جو انہیں فائدہ دے سکتے تھے۔ اب اس شخص نے اپنے پلان کو آزمانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، جس کے لیے انہوں نے اپنے ایک علاقے کے کسینو کا رخ کیا، اور اس خاندان نے اپنا پہلا جوا 1991 میں کھیلا۔ اس جوئے میں انہوں نے 600 یورو کی رقم جیتی۔ انہیں اپنی اس کامیابی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ہر روز جوئے خانے میں آتے اور کئی ہزار یورو جیت کر جاتے۔ ہمیشہ جیتنے پر سیکیورٹی ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتی کہ کہیں یہ کوئی بےمانی تو نہیں کر رہے، مگر ان کو گونجیلو کے اس میتھڈ کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو سکا۔ اس لیے تنگ آ کر اس کسینو نے ان سب کا جوئے خانے آنے پر پابندی لگا دی، مگر اس شخص کو اس سے کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ ان کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا تو پوری دنیا کسینو میں کوئی کمی تو نہیں ہے دنیا کے اندر کسینوز کی۔ تو وہ لاس ویگس آ گئے۔ یہاں سے بھی انہوں نے لاکھوں ڈالرز کمائے، اور اس وجہ سے اس فیملی نے آدھی سے زیادہ دنیا گھومی اور بہت زیادہ پیسے کمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔